اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج جس مسئلے پر میں ویڈیو بنانے لگی ہوں وہ مسائل اور مشکلات اور اسباب اور ان کا علاج ہے کہ جب ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، دکھ تکلیفیں بڑھ جائیں تو ہمیں اس کا کیا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے کیسے مانگنا چاہیے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی۔ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گی، التجا کروں گی کہ میرے بہنوں اور بھائیوں اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ یا 10 منٹ اپنے لیے نکالیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو سکیں۔ اور وہ دربار میں حاضری کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ ہم نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم اپنے لیے یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں، دکھ اور تکلیف کیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں بات کر رہی تھی کہ جب ہماری زندگی میں مصائب اور مشکلات بہت زیادہ ہوں تو ہم اس کو کیسے حل کریں۔ زندگی خوشی، مسرت، رنج اور غم کا عجیب سا ایک رنگ و دم ہے۔ پل میں مصیبت آتی ہے، پل میں اس تکلیف سے ہمیں راحت بھی مل جاتی ہے، لیکن یہاں کی جو راحت ہے، فرحت ہے، سرور ہے، خوشیاں ہیں، ان لمحات کو، اس ٹائم کو ہمیشگی کا ٹائم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو درد کی، تکلیفوں کے، صدمات کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشگی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ساری زندگی اسی طرح تبدیلی کے ساتھ گزر جاتی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے تو کبھی تکلیف ہے۔ یہ زندگی اپنے تمام مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ، غموں کے ساتھ گزرتی جاتی ہے۔ پھول اور کانٹے، دھوپ اور چھاؤں، یہ اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں، جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے گزر جاتا ہے۔ ہر طرح کی آسائش و آرام اور ہر طرح کی سامان کے ساتھ راحت ہمیں جو مل رہی ہوتی ہے، آرام اور سکون کی جو زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ معمولی سی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو تکلیفوں اور مصائب اور مصیبتوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے جسم کو، ہماری زندگی کو، ہمارے حالات کو ایسے بدل دیتا ہے کہ ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ اور جب ہم تکلیف اور مصائب میں ہوتے ہیں تو ہم شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے چھوٹی سی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، ہماری زبان پر تکلیف کی جو شکوے شکایتیں ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی پھوٹی قسمت کو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تکلیفیں اور مصائب کس طرح آئے ہیں اور کیا یہ تکلیفیں اور جو آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ مصائب جو ہوتے ہیں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیا اللہ کی طرف سے یہ کوئی آزمائش تو نہیں؟ لیکن ایک مومن بندہ جو ہے کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کرتا کہ وہ جو تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات کی جو گھڑیاں ہیں، ان مشکلات کی گھڑیوں میں کیا کروں، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ مصائب و مشکلات کی گھڑیوں میں صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی قوت موجود ہوتی ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، وہ لگاؤ، وہ تعلق، وہ اس صبر کی کیفیت کو مضبوط کر دیتا ہے اور اسے زندگی کی ہر معاملات میں مضبوط بنا کر اسے صبر کے دامن کو پکڑنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی منفی و مثبت احوال کو خدا کی مشیت کو مان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی کوئی جو دکھ اور تکلیف کے معاملات ہیں یا خوشی و غمی کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں جو بھی پیش آنے والے معاملات ہوتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ کو اور اس کو مالک حقیقی کو
مالک حقیقی تصور کرتا ہے۔ اس طرح اس کی زبان سے، مومن بندے کی زبان سے کبھی بھی شکوہ، شکایت، ناشکری، لعن طعن کے کلمات سے خالی ہوتی ہے۔ وہ فانی اور عارضی زندگی میں جو خوشیاں اور غم، جو تکلیف ہے اس کے پاس آتی ہیں، وہ صرف اور صرف یہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے یہ سب میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو یہ سب مصائب اس کے لیے کفارہ سیئات ہیں، یعنی کہ وہ جو اس نے گناہ کیا تھا، وہ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، مصائب آئی ہیں، مشکلات آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، وہ اس گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور نیکوکار کا تو ہے کہ اس کی بلندی کے درجات کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اپنے نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس جب آزمائشیں بھیجتا ہے، تکلیفیں بھیجتا ہے، مصیبتیں، مصائب اس کے پاس بھیجتا ہے، مشکلات اس کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ میرے رب کائنات کی اس کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اس کے مقابل مشکل کی ان گھڑیوں میں اگر وہ گناہوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے حق میں وہ عذاب کا باعث ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہم ان کو قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے قبل دنیا میں ذرا کم درجے کا عذاب بھیج دیں گے تاکہ جسے رجوع کی توفیق ہو، یعنی کہ جو اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے، ڈر کر خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ دنیا کی بیماریاں، تکلیفیں، قحط، قتل، قید، مال دولت وغیرہ، اولاد وغیرہ کی تباہی، اور ہر انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان مسائل کو ہم کیسے حل کریں، ان مسائل سے ہمیں کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، ان سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں، اب ان کے بارے میں ہے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ ان مصائب کو، تکلیفوں کو آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت ہر تصور پیش نظر یہ ہو کہ ہر بات اس کے بارے میں یہ سوچتا رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار یا دارالبقا نہیں ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بوئی سے لے کر کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی شدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اس کی اجرت کا معاوضہ ملے گا، اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے، یعنی کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب میری فصل پک کر تیار ہو جائے گی تو مجھے اس کا پھل ملے گا۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں جو تکلیفیں، مصائب برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل سے پاک ہو کر جنت میں داخلے کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام اور راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی جو مصائب ہوتے ہیں وہ بہت کم اس سے محسوس ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت دی اس کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی۔ خدا کا دستور ہے کہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہوتا ہے اسی قدر اس دنیا کے احوال اور پریشانیاں اس پر دوچار ہو جاتی ہیں۔ حدیث مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا، اور ظاہر ہے قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام میسر نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں، تکلیفوں میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگ افضل ہیں۔
آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر جو تکلیفیں مسلسل اس وقت تک رہتی ہیں جب وہ زمین روئے پر کوئی گناہ کیے بغیر چلتا ہے، یعنی کہ تکلیفوں کی وجہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے کہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جو شخص اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری، یعنی کہ جو بھی تکلیف آتی ہے یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حادثہ آتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، اس میں ہمیشگی والے معاملات نہیں ہیں۔ اس طرح بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ جب یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشگی والی نہیں ہے، تو وہ دنیا سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کے معاملات سے درگزر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ مصائب اور تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیوں کے بدلے اسے کیا چیز ملے گی؟ اسے لطف خداوندی، عنایت بارش کی تلاش ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جزا کی جو تلاش ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت جو ہے متلاشی رہتا ہے، ان کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہ بیماریاں، پریشانیوں، تنگ دستیوں کے بدلے میں جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، گناہوں سے، خطاؤں سے پاکی کی بشارت کو بھی پیش نظر رکھے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد مومن کو جو بھی دکھ، درد، جو بھی بیماری و پریشانی، جو بھی رنج اور غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس طرح گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب اور تکلیفیں کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کے اولاد پر اس طرح آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد کی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پھر اسے مصائب و تکلیف پر صبر رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے لیے حامل تھی، جو اس کے لیے ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ مصائب یا ان تکلیفوں کے بدلے نعمت خداوندی ہونے پر یہ بھی روایت دلالت کرتی ہے کہ جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ان کی جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ مصائب و مشکلات کی گناہوں کے ازالے میں اثر انگیز بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث قدوسی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت و بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں مصیبت، تکلیف، مصائب، دکھ اور درد میں وویلا کرنے کے بجائے، اپنی قسمت پر رونے کے بجائے، کوسنے کی بجائے، ہمیں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں، آزمائشیں پہنچتی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور چونکہ انسان جو ہے کمزور ہے اور رحمت خداوندی کو
پہچان نہیں سکتا، وہ اپنی آخرت کی بناؤ بگاڑ سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی طرح اپنے آپ کو بھی خوشحال اور خوش باش زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں جو مصائب کی پہچان نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے، عافیت کو طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں مبتلا کر کے اس کی عاجزی اور بندگی کے مظاہروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار انسان اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعاؤں کو احادیث میں کہتے ہیں عبادت کے ذریعے اپنی بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر میں ہی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں بے شک۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ایک قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کا مصائب اور پریشانی کے دفاع میں بہت خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب اور مشکلات کے وقت انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی، اور دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور عنایتیں، شفاعتیں اور نوازشات کے دائرے ان پر کھول دیے جاتے ہیں، اور اس طرح اسے مصائب سے آسانی سے اللہ تبارک تعالیٰ سے آسانی سے وہ ان مصائب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اگر آپ کا کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ضرور پڑھیں، لاتعداد پڑھیں جب تک آپ کی پریشانی ختم نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔